ہوا، لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف، خدا خدا کر کے دن ڈھلا، فضا میں سیاہی چھائی، سب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، لوگوں کا انتظار ختم ہوا، ادھر سے ستارہ چلا، ستارہ چلا، اور ایسے نہیں کہ وہاں سے چلا اور درے حیدر پہ ٹپک گیا ہو، نہیں، چلا اور اس نے چکر کاٹنا شروع کیا، اس لیے کہ لوگوں نے تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ اتفاق سے ذوالفقار نازل ہو گئی، اتفاق سے بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، اتفاق سے علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو گئے، اتفاق اتفاق اتفاق، ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ عجیب تاریخ کا اتفاق ہے، جتنے بھی اتفاقات تھے سب ذات علی پہ اتفاق کر گئے، کوئی اور نظر ہی نہیں آیا، صلوات علی محمد اتفاق نہیں ہونے والا، چلا چکر کاٹنا شروع کیا، اچھا چلا ادھر ہم دیکھ رہے تھے، فاطمہ وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے آسمان میں کہ کیا تقدیر کا فیصلہ ہونے والا، ستارہ وہاں سے چلا، ادھر ایک نعرہ گونجا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے نا یہ اللہ اکبر، جب چکر کاٹنا شروع کیا تو شہزادی نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، میرے ساتھ رہیے گا، کوئی نکتہ نہیں لگاؤں گا، شہزادی کا جملہ ہے وہی نکتہ ہو جائے گا، اللہ اکبر، جب چکر کاٹا الحمدللہ، جب درے حیدر پہ سجدہ ریز ہوا فرمایا سبحان اللہ، سجدہ ریز ہونے کے بعد جب چلا تو فرمایا لا الہ الا اللہ، میں جوانوں سوال کرتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں، اس ذکر کو کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں تسبیح اربعہ، تسبیح ہے جناب فاطمہ الزہرا، ایک صلوات پڑھنا محمد کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسی نمازوں پر کہ جن کے بعد تسبیح فاطمہ نہ پڑھی جائے وہ کیسے قبول ہو جائے گی، مجھے حیرت ہے ان لوگوں کی نمازوں پر کہ جو تسبیح ہزارہ نہیں پڑھتے وہ کیسے قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے سمجھا شہزادی کونین کس ذات کا نام ہے، ہم شہزادی اسے کہتے ہیں جس کے کہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے تمہاری نمازوں کی ضمانت بن جائے۔ سب نے دیکھا تو شاعر نے بھی دیکھا، چونکہ یہاں شاعری کا اچھا خاصا ماحول ہے، لہٰذا میں بھی یہ سارا خاص کرنا چاہتا ہوں۔ شاعروں نے دیکھا اور چار مصرے انہوں نے دیکھے، شاعر نے کہا کہ معراج ستارے کی بشر دیکھ رہے ہیں، ایک مصرا دیکھیے گا، معراج ستارے کی بشر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج پستی سے بلندی کی طرف جانے کو کہتے ہیں معراج، ہے نا بھائی؟ جو بلندی سے پستی کی طرف آتا اسے کہتے ہیں نازل ہونا۔ قرآن وہاں سے آیا نازل ہوا، ذوالفقار وہاں سے ادھر آئی نازل ہوئی، نبوت وہاں سے ادھر آئی نازل ہوئی، وہی گھر سے ادھر آتی ہے نازل ہوئی، یہ ستارہ وہاں سے آ رہا ہے، شاید کہہ رہا معراج ہوئی۔ اچھا اس جھگڑے میں پڑھنا کیسا؟ چلو ستارے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بھیا تجھے معراج ہوئی ہے یا تجھے نزول ہوا ہے۔ آج اپنے ستارہ آواز دے کہ دیکھو سوال کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا میں کس کے دروازے پہ جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں در حیدر کراری تو وہ در ہے جہاں سر کو جھکا دو تو معراج مل جاتی ہے۔ محمد صلوات
دیگر دیکھ رہے ہیں، معراج ستارے کی بشر دیکھ رہے ہیں، حاسد کا انداز دیگر دیکھ رہے ہیں، زہرا کی جبی اور درے حیدر کرار دیکھا نہیں جاتا لگا تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت بھی کیسی؟ آخری دم تک حالت احتضار طاری ہو مگر دم نکلے تو حالت عبادت میں نکلے. کتنا ارحم الراحمین پروردگار عالم کہ جس نے سجدے کو واجب قرار دیا تھا، نماز کو واجب قرار دیا تھا، وہی پروردگار جب ہم پر کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے اتنی دیر کے لیے سجدہ چھوڑ دو جتنی دیر کے لیے خطرہ ہے. ہے نا؟ مثال کے طور پر دیکھ آپ بات کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے تاکہ بات دنیا سے لے لیں. مثال ہے مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں مصلی پر پورے خشوع کے ساتھ، ایک سانپ ٹہلتا ہوا مصلی پر آ جائے تو اب کیا حکم ہے؟ یہ عمر ہے یہاں سے شریف نہ بیان ہوگی تو کہاں سے بیان ہوگی؟ اب حکم یہ ہے کہ پہلے سانپ کو مارو، ہے نا، بعد میں سجدہ کرنا. پروردگار نے یہ حکم دیا کہ پہلے سانپ کو مارو. دیکھو سانپ پالنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، جو جان کا وبال بنا ہوا ہے، جان کا کان بنا ہوا، پہلے اسے برطرف کرو. اس لیے کہ اگر اس سے تمہیں غزل پہنچا دی، تم ہی نہ رہو گے تو ہماری نماز کون پڑھے گا؟ تم سلامت رہو گے تو ہماری عبادت بہت ہوگی. پہلے اس خطرے کو برطرف کرو، اس کے بعد ہمارا سجدہ کرنا، ہے نا. تو پہلے سانپ کو مارو. اور چونکہ ایک مقولہ مشہور ہے عربی میں، اقتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے مار ڈالو. یہ ہے نا، یہ موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے مارو. لہذا سانپ کو پہلے برطرف کرو، اس کے بعد سجدہ کرنا. اور اللہ بھی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ان اللہ یحب الشجاع، اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے. کچھ دلوں کو تو پسند کرتا ہی نہیں. ان اللہ یحب الشجاع، اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے. بولو بقتل حیہ، چاہے وہ سانپ مارنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. لیکن میں آپ کو کہاں لے آیا؟ کل کی مجلس سے متوسط ہونا چاہتا ہوں. چاہے وہ سانپ کے مارنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے شجاعت کا ادنا ترین معیار یہ ہے کہ انسان کم سے کم سانپ کو مارے. بہادری کا ادنا ترین معیار یہ ہے کہ انسان کم سے کم سانپ کو مارے. شجاعت کا ادنا ترین معیار کم سے کم سانپ کو مارے. توجہ نہ دیا آپ نے. بھائی شجاعت اسے کہتے ہیں کہ کم سے کم انسان سانپ کو مارے. اگر کوئی 70 سال کا ہو جائے اور سانپ کو دیکھ کے رونے لگے لوگ اصحاب سے ملے مولا کا تقابل کرتے ہیں. اصحاب میں اور امامت پر بہت بڑا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. امامت وہاں سے آئی ہے تو اصحاب یہاں سے ہیں. ہو گیا زمین آسمان کا فرق ہے نہیں. سمجھیے امامت کسے کہتے ہیں اور صحابیت کسے کہتے ہیں. صحابیت سپولے کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. امامت کلے اندر کو گہوارے میں چیر ڈالتی ہے. سلامات پڑھے پر محمد والا.
چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لو. یہ ایک سجدہ در در کے جھکنے سے بچا لیتا ہے، در در کے جھکنے سے بچا لیتا. لہذا عبادت ہو تو فقط پروردگار کی. یہ سر جھکے گا تو بارگاہ پروردگار میں جھکے گا. سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. اسی لیے امام حسین نے سر نہ جھکایا کسی کے سامنے. آگے بیعت کر لو، بیعت نہیں کرتے، اس لیے کہ حق باطل کی کبھی بیعت نہیں کرتا. اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے شہادت ہو جائے گی. مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا؟ میں نے دین کی تبدیلی کی، میں نے حلال کو حلال کیا، میں حلال کو حرام کیا. کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں علی کا لاڈلا نہیں؟ کیا فاطمہ زہرا کا حسن نہیں؟ سب نے بات کی. پھر مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ ادھر سے کیا جواب آیا؟ بغضاً لأبی، تمہارے بابا کے بغض میں. تو کربلا جو واقع ہوئی ہے اس کا حسد کے نتیجے میں، حسد اس قدر تھا، پہلے کہتے اللہ سے کہ ان کے یہاں امامت کیوں آ گئی، ان کے یہاں یہ معصومات کیوں پیدا ہو گئے، ان کے یہاں اتنی عظمتیں کیوں آ گئی، ان کے یہاں اتنا وفات کیوں پیدا ہو گیا. آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے کوئی بات ہو تو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں. یہ ان کے اندر یہ ساری فضیلتیں اس لیے اگر کوئی حسد نہ کرتا ہوا نظر آئے کسی با فضیلت سے تو سمجھ لینا یہ ادھر کا ہے، یہ حسینی نہیں ہے. اس لیے کہ حسین نے کبھی نفرت کرنا سکھایا ہی نہیں ہے. صلوات محمد اسلام محبت کا دین ہے، نفرت پھیلانے کا دین نہیں ہے. ہمارے یہاں آتنکوادی نہیں پھیلائے جاتے، ہمارے یہاں قربانی دینے والے پیدا کیے جاتے ہیں، سر کاٹنے والے نہیں پیدا کیے جاتے. اور دین ہوں گے کہ جہاں سر کاٹنے کو جہاد کہہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں جہاد کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب تک نبی یا امام کی اجازت نہ ہو جب تک جہاد ہے ہی نہیں. وہاں حملہ کر دینے کو جہاد کہتے ہیں. ہمارے دفاعی حملے تو ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے حملے کی اجازت نہیں کرتے. اس لیے امام حسین پر جب حملہ ہوا شب عاشور تو امام حسین نے فرمایا کہ ایک رات کی مہلت لے لیں. ایک رات کی مہلت دی گئی تو حملہ پہلے ادھر سے ہوا ہے، امام حسین کی جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوا. ہاں دفاعی حملے ضرور کیے ہیں. اور کیسے قربانیاں دی؟ اپنے گود کے پالے سجا سجا کے ماں اپنے بھیج دی، حتیٰ کہ علی اصغر کو بھی میدان میں جانا پڑا. آپ سنتے رہتے ہیں خیال مسائل سنتے رہتے زیادہ مسائل کیونکہ آپ حقیقی حضرات امام حسین کے چاہنے والے اور حقیقی حضرات کے سامنے بہت زیادہ مسائل پڑھی ہوتی بھی ہے. جہاں حسین نے علی کا نام دیا اور آپ نے ساتھ سوچا امام سے نے یہی تو فرمایا تھا شیعتی فرما شریف مال مذکوری اور سبے بے غریبی جو شریف اے میرے شیعوں تم سے میرا سلام ہو. جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کوئی ہاتھ میں نہیں، اور جب کسی غریب کی غربت کا ذکر ہو تو میری غربت کا آنسو بہانا. اے میرے لال میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. امام حسین نے جامع شہادت نوش کیا. اب جو امتحان شروع ہوا زینب العلا کا امتحان شروع ہوا. اب جو امتحان شروع ہوا سید سجاد کا امتحان شروع ہوا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں گڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے. آپ نے خاردار طوق کو سنا مگر اس کو کبھی محسوس نہ کیا. ایسا طوق تھا کہ جس کے اندر کانٹے لگے ہوئے تھے، اس کے اندر ایک رسی بندھی ہوئی تھی. ظالم اس رسی کو جب کھینچا کرتے تھے تو خان سید سجاد کی گردن میں بے بس ہو جایا کرتے تھے. بابا آپ کے بعد ہم نے کتنے مظالم توڑے گئے. اللہ اکبر. یہ قافلہ وہاں سے گزارا گیا جہاں لاشیں شہداء پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ مسائل میں پڑھ چکا ہوں، آگے کی منزلیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. روایت بتاتی ہے کہ سکینہ بار بار ناقے سے گر جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. سر حسین آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے مخدرات عصمت و طہارت کا قافلہ تھا. جیسے ہی وہ اپنے ناکوں کو دوڑاتے تھے بچے اپنے ماؤں کی آغوش سے اچھل اچھل کے زمین پہ گر جایا کرتے تھے. ارے جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا
کربلا سے کوفے کے راستے میں کچھ مقامات ہیں، چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے قاضی سالار سے پوچھا ارے بھائی یہ بتا دے یہ چھوٹی چھوٹی قبریں کیسی ہیں؟ کہا کہ جب ناکوں کو دوڑایا کرتے تھے ماں کی آگوش سے بچے اچھل کے زمین پہ گر جاتے تھے، بچہ ماں کو دیکھتا تھا، ماں بچے کو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم نصیب کے شہداء کے۔ سکینہ بھی ناکے سے گر جایا کرتی تھی۔ جناب زینب الکبریٰ نے سید سجاد سے کہا اے میرے لال شیخ سے کہو ہماری بچی بار بار ناکے سے گر جاتی ہے، ناکوں کو نہ دوڑایا جائے۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ امام سجاد نے سمجھا کہ شاید سکینہ کو پھوپھی کی آغوش میں بٹھا دے گا۔ اللہ اکبر، لیکن ظالم نے ایک ظلم نیا کیا کہ رسی کو منگایا گیا، سکینہ کو سینے کے بال ارے ننگی پشت ناکہ سے باندھ دیا گیا۔ اب جو ناکے کو دوڑایا گیا سکینہ کا سینہ ارے چھلنے لگا، پشت ناکہ بول سے لکیر ہو گیا۔ سکینہ کی چیخ نکلی اے بھائیا مجھے پشت ناکہ سے اتاریے۔ حضرت اللہ جوانوں گھٹ کے گریہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ حسین کی دشیاری ماں اپنا رومال لے کے آ گئی ہے، تمہاری آنکھوں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ کوئی حسین کے زخموں کے لیے مرہم دینے والا ہو، کوئی حسین کی زخموں کے لیے مرہم دے دو۔ اللہ اکبر۔ خان روایت بتاتی ہے کہ سکینہ جیسی ناکے سے گری، سر حسین کھلی بلوں کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ نیزہ چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا۔ تمام ملوکوں نے چاہا کہ سر حسین آگے بڑھے لیکن سر حسین آگے نہیں چلا۔ شمر ملول لہراتا ہوا تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ارے میں جانتا ہوں سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ اب جو آیا اور جناب سید سجاد سے کہنے لگا ہے بیمار اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں چلتے ہیں، کہ اگر آگے نہ چلیں گے تو اس پشت سے اس تازیانے سے تمہاری پشت کو زخمی کر دوں گا۔ سید سجاد نے جیسے ہی سنا ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، خاندان دور کو سنبھالا، نیزے کے قریب آئے اور کہا بابا اب بیمار میں اتنی طاقت کہاں ہے، بابا بیمار میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ ظالم کے تازیانوں کو برداشت کر سکے۔ بابا جلدی بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اے میرے لال، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے پیچھے گر گئی ہے۔ اللہ جب تک سکینہ نہ آئے گی سر حسین آگے نہ چلے گا۔ اس آواز کو بہن نے سنا، سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی، صحرا میں آواز دیتی ہے اے یا سکینہ، اے سکینہ کہاں ہو؟ لیکن تاریخ نے بتایا ایک صحرا میں کیا دیکھا، ایک بی بی ہے کہ جو نقاب پوش بی بی ہے، صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لٹایا ہوا ہے، بچی اپنی بتا سنا رہی ہے، بی بی اس کے زلفوں کو سنوار رہی ہے، اے میری بچی سو جا، تم نے کربلا میں بڑے مظالم سہے ہیں، تم نے شمر کے تماچے کھائے ہیں، اے میری بچی تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ زینب نے دستے عدم جوڑے اور قریب گئی ہے بی بی آپ کا شکریہ، اس بچی پہ دس کھانے والا تو کوئی نہیں ہے، آپ کا شکریہ، اتنا سننا تھا۔ بی بی نے نقاب کو الٹا آواز دی اے زینب، ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں تیری ماں فاطمہ، تیرے ساتھ مدینے سے کربلا سے گھوما، زینب نے گلے لے بائے ڈالی اے اماں بھیا ہمارے گئے، اے اماں ہماری ردائیں چھین لے گئے، اے اماں سید سجاد کے ہاتھ